اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی حضرت، یاد کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سلطان نور الدین زنگی کے متعلق۔ سلطان نور الدین زنگی سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے اور یہ ترک خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ عراق میں پیدا ہوئے، 20ویں صدی ہجری کے یہ بادشاہ گزرے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو بہترین علم عطا کیا تھا اور اس کے ساتھ بہترین قسم کے فقیہ تھے، مفتی تھے اور ایک نڈر اور بے باک مجاہد اور سپہ سالار بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی نیک دل، مخلص، سچے مسلمان تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ یہ آدھی رات مصلی پر عبادت کیا کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، دن کو اکثر روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کا شمار خلفائے راشدین کی فہرست میں چھٹے نمبر پر شاید آتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے ان فہرست کے اعتبار سے چھٹے نمبر کے ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنا حکومت اور اپنا دور اور اپنی مملکت کے اندر خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلطان عماد الدین ان کے والد تھے اور یہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ انتہائی عاجزی، انکساری اور تقوی والے انسان تھے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جہاد کے اندر انہوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا اور ان کے دل کے اندر یہ تمنا اور تڑپ ہوتی تھی کہ میں فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کراؤں اور فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور اسے اپنی حکومت کے اندر، اپنے خلافت کے اندر اور اپنی سلطنت کے اندر اس کو داخل کیا جائے۔ اس کے لیے وہ بہترین محنت بھی کر رہے تھے، کوشش بھی کر رہے تھے اور لوگ ان کے ساتھ، لوگوں کا جو تعلق تھا کہ عوام الناس، کہ ایک دفعہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو سلطنت کی ساری رعایا بیمار ہو گئی، اور جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہوئے تو پوری سلطنت کے عوام جو ہے وہ ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی سبحان اللہ۔ اور وہ خوش ہو گئے۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنی رعایا کو رکھا ہوا تھا کہ ان کی ہر سہولت ان کے لیے لانا کرنا اور ان کے کام کرنا، راتوں کو ان کے مسائل سننا، ان کی گلیوں میں راتوں کو چوکیداری کرنا اور یعنی ہر طرح سے امن و آشتی کا گہوارہ اپنی سلطنت کو بنانے کے لیے اور اپنی عوام کو امن اور سکون دینے کے لیے جو جو چیزیں کار فرما ہوتی تھیں وہ سب انہوں نے بروئے کار لائی۔ سبحان اللہ۔
اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لی، سبحان اللہ، بیت المال سے کبھی 1 روپیہ انہوں نے نہیں لیا، سبحان اللہ، اور جو اپنی ذاتی ان کی آمدن تھی اسی کے اندر وہ خرچ کیا کرتے تھے اور ان کا گھر اسی میں چلتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی حکومت کے ہونے کے باوجود، اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود، اتنا بڑا سلطان اور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس نے دنیا کی زندگی مسافروں کی طرح گزاری۔ سبحان اللہ، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کو خواب میں آئے، سبحان اللہ، اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے ایک کمانڈر ان چیف تھے، سبحان اور اللہ، آپ نے اپنی وفات سے پہلے ان کو وصیت کی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ آپ نے ہر قیمت پر فلسطین کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اور یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو ان کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا سبحان اللہ، اور ان کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا۔ سبحان اللہ، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اپنے دور خلافت کے اندر اور دور حکومت میں ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے، اور انہوں نے خواب کے اندر سلطان نور الدین زنگی کو بتایا کہ یہ 2 اشخاص ہیں جن کی صورتیں بھی دکھائیں، اور کہا کہ یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں اور ان سے مجھے بچایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی جب جاگے تو بڑے پریشان اور پریشانی کے عالم میں سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کارروائی کی جائے۔ تو باوجود اس کے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اس طرح کا خواب ان کو 3 مرتبہ آیا۔ سبحان اللہ، 3 مرتبہ جب آیا تو انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ پہنچے، اور پہنچ کر انہوں نے گورنر مدینہ سے کہا کہ تمام مدینہ والوں کی دعوت کی جائے اور ان کو کھانے کے اوپر بلایا جائے، اور خود نور الدین زنگی دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، ہر آنے جانے والے آدمی کو غور سے دیکھتے تھے کہ کیا آیا یہ وہی شکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے دکھائی تھی کہ یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، ان سے مجھے بچایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مدینہ والوں کی دعوت کی، اور سارے لوگوں نے آ کر دعوت کھائی، اور سب لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن ان کے اندر ان کو وہ 2 شکلیں نظر نہ آئیں۔ تو انہوں نے گورنر مدینہ سے کہا کہ آیا مدینہ کے اندر کوئی ایسا آدمی رہ گیا ہے جو اس کھانے میں آیا نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ اس کھانے کے اندر آئے ہیں اور کسی نے یہ کھانا نہیں چھوڑا، لیکن 2 آدمی ایسے ہیں کہ جو نہ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، نہ کسی کی شادی پہ جاتے ہیں، نہ کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، بس وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اپنی انہوں نے جو ہے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں، تقوی اور طہارت کے اندر مصروف ہیں، اور وہ اپنے اس نیکی کے کام کو اور اس ذکر و اذکار کو، اس طہارت کو اور تقوی کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ان 2 شخصوں کو دکھایا جائے اور بلایا جائے۔ چنانچہ گورنر مدینہ کا آرڈر تھا، ان لوگوں کو بلایا گیا۔ تو ان کو جب بلایا تو ان کی شکل و صورت کہ بڑی بڑی داڑیاں تھیں، چہروں پر نور تھا، اور سروں پر بڑی پگڑیاں تھیں، ماتھے پر محراب تھے، بڑے لمبے جبے اور قبے تھے، اور بڑی نورانی شکلوں کی شخصیت تھے۔ تو ان دونوں شخصوں کو دیکھ کر نور الدین زنگی پہچان گئے کہ یہ آدمی وہی ہے جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے مجھے بتایا تھا کہ یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں، لہٰذا ان سے مجھے بچایا جائے۔
تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم آپ کے استانے پر جانا چاہتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے مکان کے اندر جب گئے دیکھا تو مکان کے اندر ایک چٹائی اور پانی کا پیالہ اور کھانے کی پلیٹ اور اس طرح کی دو چار چیزیں، مطلب مختصر سے سامان تھا، اور کوئی خاص چیز نہیں تھی ان کی آسائش اور آرام کے لیے، سہولت کے لیے۔ ان کے گھر میں، مکان میں، کمرے میں گھومتے ہوئے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ چٹائی کے نیچے سے فرش کے اندر جنبش ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے چٹائی کو اٹھوایا، اور جب اٹھوایا تو اس کے نیچے ایک سوراخ تھا اور دروازہ تھا کہ اس دروازے سے اندر داخل ہونا تھا۔ تو اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کے اندر جاؤ اور دیکھو۔ تو انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ ایک سرنگ تھی اور غار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جا رہا تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب اس کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ انہوں نے ایک غار اور یہ سرنگ کھودی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو توڑ کر نعوذ باللہ اور آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے چوری کیا جائے۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلیں دکھائی تھیں۔ تو پھر آپ نے ان کو مدینہ کے اندر سزائیں دی اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور سارے مدینہ والوں کے سامنے انہیں سزا دی گئی۔ اور اس طریقے سے پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول کے چاروں طرف، بہت دور تک چاروں طرف جو ہے ایک بہت بڑی خندق کھدوا کے اس کے اندر سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار انہوں نے بنوا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ کوئی ایسا آدمی پھر اس طرح کا اقدام نہ کر سکے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک انسان تھے، اور عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مفتی بھی تھے، متقی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور بادشاہ وقت بھی تھے، اور خلیفہ بھی تھے۔ یہ ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اور یہ ایک ترک قبیلہ اور اس کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ نے فلسطین کو آزاد کرنا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان چوکھوں میں ڈال کر اور انتہائی اقدام کر کے انہوں نے فلسطین کو آزاد کیا، اور بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑی، اور بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کیا تھا۔ آج جو اسرائیلیوں نے اس پر مصنوعی طریقے سے جو قبضہ کر رکھا ہے، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مرد مجاہد اب دنیا میں اگر ایک اور آ جائے تو وہ اس فلسطین کو اور بیت المقدس کو دوبارہ نئے سرے سے آزاد کرے گا، اور اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آج بھی اسرائیل یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور گنے چنے افراد ہیں، لیکن اس کے اوپر یورپ کی، برطانیہ کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی چھتری ہے۔ اگر یہ اپنی چھتری کو ہٹا دیں اور اس کے سر سے اپنا دست شفقت اتار دیں تو اس کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیت نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کتنی بڑی بڑی سازشیں کی ہیں۔ اللہ نے ان ساری سازشوں کو ناکام کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی یہ لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے اور ہمیشہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو نور الدین زنگی جیسا بادشاہ، ایسا حکمران نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
جزاک